ناول کا نام ہے خلش اور عائشہ نسیم احمد اس کی رائٹر ہیں۔ ہوری ہوری جوش اور خوشی سے لبریز یہ آواز اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں پہنچ گئی۔ اگلی ہی لمحے وہ خود بھی چوکھٹ پھلانگ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ تجھے پتہ ہے ابھی ابھی کون آیا ہے؟ وہ اسے اپنی آمد پر کسی رد عمل کا موقع دیے بغیر چہکی۔ وہ جو فریم ہاتھ میں پکڑے پھول کاٹتی ہوئی ایک ایک ٹانکا گھنٹے بھر کی سوچ بچار کے بعد لگا رہی تھی، اس کی دھماکے دار آمد پر غلط ٹانکے پہ ٹانکا لگنے پر تلملا اٹھی۔ تیرا میاں! ہائے سچی! کتنی جلدی بتا دیا اس نے! اپنی خوشی میں اس کی جھنجھلاہٹ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ہیں کیا سچ مچ میرو آیا ہے؟ ٹانکا ادھیڑتی حوریہ پوری سنجیدگی سے چونکی۔ رابی کا چہرہ لال بھور کا ہو گیا۔ مرجا کمینی منحوس، کبھی اپنی اس کالی زبان سے کوئی اچھی بات بھی نکال لیا کر۔ ساتھ ہی ایک تھپک بھی رسید کی اور کرہا کر رہ گئی کہ وہ دبلی پتلی حوریہ کے کاندھوں سے لگا کر اس کا اپنا ہاتھ درد کرنے لگا تھا۔ میرو ہوگا تیرا میاں! وہ اب بھی اپنا ہاتھ سلا رہی تھی۔ مرتا تو وہ تم پر ہے۔ ہوری نے دانت نکالے تھے۔ رابی بس گھور ہی سکتی تھی اس بات پر جو ٹھیک بھی تھی۔ میرو تایا جی کی بھینسوں کی رکھوالی اور دیکھ بھال پر مامور تھا۔ قد بد میں وہ خود بھی کسی سانڈ سے کم نہ تھا، مگر فطرتاً بھولا اور رابی پر جی جان سے عاشق تھا۔ مجھ پر تو دنیا مرتی ہے، ایک یہ بھی مرتا رہے۔ اس کے لہجے میں غرور آ سمایا۔ مگر جسے مرنا چاہیے وہ کیوں نہیں مرتا؟ اس کا صبح شام کا یہی تو دھڑکا تھا۔ تو یہ چھوڑ اور بتا بھی اب کون آیا ہے؟ حوریہ نے کچھ غصے کچھ اکتاہٹ سے فریم لپیٹ کر ایک طرف رکھا تھا۔ یہ پھول اس سے نہیں بنے گا، وہ جانتی تھی۔ آج پھر اس کی شامت آنے والی تھی۔ افو، پھوپھو آئی ہیں، ساتھ میں تیمور بھی آیا ہے۔ اس کے چہرے پر رنگ بکھرے۔ تم میاں میاں کہے جا رہی ہے، اب مجھے کیا پتا پھوپھو نے تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیا ہے۔ مسکراہٹ چھپا کر اس نے مصنوعی منہ بنایا۔ نکاح پھوپھو نہیں، مولوی خیر دین پڑھائیں گے۔ خیر سے وہ کھلکھلائی۔ اب جاؤ ذرا انہیں سلام کرنے، میں تو انہیں دیکھتے ہی تمہیں بتانے چلی آئی۔ اسے اچانک خیال آیا تو اٹھی۔ لو ابھی تک انہیں سلام بھی نہیں کیا، بنا چکے وہ تجھے اپنی بہو؟ حوریہ نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ رابی کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ جب بھی رکھے گی میری اس دکھتی رگ پر ہی ہاتھ رکھے گی۔ حوریہ ہنسنے لگی۔ اچھا تو مر، میں چائے چڑھا کے آئی۔ اس کا رخ باورچی خانے کی سمت تھا۔ نہیں، دونوں ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی بڑے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کمرے سے نکلنے تیمور کے قدم انہیں دیکھ کر رکے اور سیاہ آنکھوں میں کتنے ہی جگنو چل اٹھے۔ اس ایک چہرے پر نظر پڑتے ہی سلام کا جواب بھی وہ بس سر ہلا کر ہی دے سکا۔ تیمور بھائی، چائے چڑھائی ہے میں نے، بیٹھ جائیں نا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حوریہ کو اس کی جانے پر حیرت ہوئی۔ جانے دے حوریہ، لاٹ صاحب کو کسی ضروری کام سے جانا ہے، تائی نروٹھے لہجے میں بولی۔ شاید وہ پہلے ہی انہیں اپنے جانے کی وضاحت دے چکا تھا۔ جب ہی بنا کچھ کہے ہلکی سی مسکراہٹ سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ یقیناً چائے پینے بھی رک سکتا تھا، لیکن اگر اس کا کام ہو نہ چکا ہوتا جس کے لیے وہ رکا تھا۔ ہوری تو نے وہ رومال کاڑھا؟ رات کو جب اماں رابی کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی اور وہ بستر لگا رہی تھی، انہیں پوچھنا یاد آیا۔ کون سا رومال اماں؟ وہ بھولی بیٹھی تھی۔ یاد بھی ہوتا تو اس وقت ان کے منہ بھلے ان کے سامنے بھولے بننے کا بھی بہتری تھی۔ حد کر دی ہے تو نے، ہفتے بھر پہلے دیا تھا، ایک پھول ہی تو تھا۔ اتنے سے رومال پہ
غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اتنا سا بھی نہیں تھا، میرو کے رومال جتنا تو ہوگا، وہ رومال جو وہ کاندھے پہ ڈالے رکھتا تھا۔ اور کتنی بار کہا ہے آپ سے، مجھ سے نہیں ہوتی سلائی کڑھائی، جب دیکھو کبھی رومال، کبھی دوپٹہ، کبھی میز پوش۔ میری ساس نے کیا مجھے سلائی کڑھائی کا سینٹر کھول کر دینا ہے؟ تب کر کہتی ہوئے تکیے کو بستر پر پٹک دم سے بیٹھی تھی، اور اس کی بات پر اماں تو اچھل پڑیں۔ رابی حیران تھی۔ تیری ساس کہاں ہے؟ حیرانی سے پوچھتے ہی اسے اپنی ہی معلومات پہ شک ہونے لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چپ چاپ منگنی کر لی ہو اور مجھے پتہ بھی نہ چلا ہو؟ کیوں، وہ کیا زمین سے اگے گی یا آسمان سے ٹپکے گی؟ اس کی ماں نہیں ہوگی؟ تڑک کر کہتے ہوئے اس نے تو اماں کی موجودگی کے باعث محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تھا، مگر اماں کو جانے کیا ہوا؟ اور تو کچھ بھلا نہیں تیل کی شیشی اٹھا کے دے ماری۔ ڈھکن ہلکا سا اٹھا، سامنے کی چارپائی سے اماں کی بہترین نشانے کے باعث وہ اس کے سے آ کر ہم آغوش ہوا۔ سامنے کی زبان کے آگے خندق ہے مینوس۔ اماں وہ بچکی رہ گئی۔ تیل اس کی سبز لان کی قمیض کو تر کر گیا۔ ابھی تو نہا کر آئی تھی، وہ پہلے چلائی پھر کر آئی۔ کوئی نہیں، گرمی ہے، ایک بار اور نہا لے۔ رابی کی کلکل سے مزید دماغ خراب کیا۔ جا رومال لا کر دکھا مجھے۔ اماں کی سوئی رومال میں ہی اٹکی تھی۔ رومال نہیں، میری جان کا عذاب ہے۔ یہ قمیض آپ ہی دھوئیں گی، میں نہیں دھونے والی، بتا رہی ہوں آپ کو۔ فریم ان کے قریب پٹک کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ ہیں یہ تو نے پتیاں کاڑھی ہیں یا مرسلین کا کڑکڑ آ کر پنجے مار گیا ہے؟ اماں کو سخت صدمہ ہوا۔ بھدے پن سے بنائے گئے اور اس پھول کو دیکھ کر میرا ہاتھ اس سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ الماری کا پٹ کھولے قدموں میں پڑے کپڑوں کے ڈھیروں سے اپنے لیے کرتی ڈھونڈتی وہ بڑبڑائی، اس سے زیادہ صفائی سے تو شمیلہ کڑھائی کر لیتی ہے۔ چاچی، رابی نے آگ لگانے کے انداز میں خالہ کی 10 سال کی بیٹی کا نام لیا۔ ستیہ ناس ہو اس لڑکی کا، اب تو جب تک اپنے سامنے بٹھا کر نہ کرواؤں میں نے بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ اماں کو بڑی تپ چڑھ رہی تھی۔ رابی سلائی کڑھائی ہر قسم کی دستکاری میں ماہر تھی۔ اس پر دیکھنے میں اچھی خاصی دیہاتی حسن کے مروج اصولوں کے عین مطابق گورا رنگ نکلتا کر رابی مائل جسم، جس کے سامنے ساملی سلولی نمکین سا حسن رکھنے والی حوریہ دیکھنے والوں کو اکثر پس منظر میں ہی نظر آتی تھی۔ اماں جانتی تھی شکل و صورت کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم دیگر معاملات میں تو وہ رابی کو ہم پلہ ہو۔ گاؤں میں، خاندان میں ہر جگہ ستائش نظروں اور جیسے رابی کا ہی تعاقب کرتی نظر آتی تھی۔ اکثر تو حوریہ کے لیے آنے والے رشتے بھی رابی کو دیکھتے ہی اس کی جانب منتقل ہو جاتے۔ اماں کے لیے لمحے فکر یہ تھا، مگر حوریہ نے بھی قسم کھا رکھی تھی ہر معاملے میں انہیں مایوس کرنے کی۔ وہ اسے دیکھ آتا تھا تو بے چینی کچھ بڑھ جاتی تھی۔ اسے یوں بے خبر دیکھ کر کبھی دل چاہتا اسے بتا دے، پھر خود کو روک لیتا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ وہ اس کے ماموں کا گھر تھا، بچپن سے لے کر اب تک وہ وہاں ہزاروں بار جا چکا تھا۔ بڑے ماموں کے فرزند سکندر سے تو اس کا گہرا یارانہ تھا، مگر ان ہزاروں دنوں میں کوئی دن کوئی معمول سے ہٹ کر بسر نہیں ہوا۔ اسے کبھی اپنے کسی کزن کے چہرے پہ کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی، مگر اس دن نہ جانے کیسے اس دن سورج اپنی تمام تر حدت جب زمین پر برسانے کے لیے نکلا تو اس کے دل کے لیے ایک حصہ الگ سے لیتا آیا تھا۔ وہ سکندر سے ملنے آیا تھا۔ گرمی اپنی جوبن پر تھی، گندم کی کٹائی کے دن تھے، اس کی اپنی بڑی مصروفیات تھی۔ ابا جی جو اراضی اس کے لیے چھوڑ کر اگلے جہاں سدھار رہے تھے، اگرچہ وہ اتنی بڑی نہیں تو اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، مگر سکندر سے پڑا کام بھی ضروری تھا۔ سکندر اس وقت غسل خانے میں تھا جب وہ اس کے لیے لسی کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے بے دھیانی میں گلاس تھاما، وہ جانے کو مڑی اور پراندہ پیچھے کو جھٹکا تھا۔ موتیوں سے جھنجھناتا سا پراندہ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ تڑپ گیا۔ ہوری، اس کی آواز بلند ہوئی، ہائے میں مر گئی۔
وہ گھبرا کر مڑی اور اپنی حرکت کا نتیجہ دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جو اسے چپتی ہوئی پر آندے کے ضرب سے تلملایا ہوا تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پل بھر کو جیسے سب کچھ بھول سا گیا۔ بڑے بڑے گجرے آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ کے لیے وہ بے دھڑک اس کے دل میں گھسی آئی۔ زیادہ لگ گئی کیا؟ آنکھ پر تو نہیں لگی، دکھائیے ذرا، وہ قریب ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ آنکھ پر تو واقعی لگی تھی۔ دائیں آنکھ کو دھیرے سے مسلتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں، مگر جو دل پر لگی وہ زیادہ زوردار تھی۔ دکھائی تو، ہائے اللہ، اگر آنکھ پر زیادہ لگی ہو تو اماں میری جان نکال دیں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی اس کی آنکھ سرخ ہوتی دیکھ کر۔ اس سے پہلے میں جان نکال دوں گا، اب جاؤ، وہ جھنجھلایا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ سامنے سے ہٹے۔ وہ چلی گئی، مگر اگلے 4-5 دن تک اس کی آنکھ اور دل ایک ساتھ سلگتے رہے۔ آنکھ پر مرہم لگاتا اور دل پر اس کا دید کا بہا، تب جا کر چین ملتا، اور ہر بار اسے دیکھنے پر اس کا ایک ہی سوال ہوتا، آنکھ کیسی ہے؟ اور وہ دل ہی دل میں ہنس پڑتا۔ دل کا پوچھو تو بتاؤں، وہ مطمئن تھا ماموں کی بیٹی ہی تو ہے، اور اماں اپنے بھائیوں کی لاڈلی، کوئی دیور نہیں، کوئی ظالم سماج نہیں، کوئی ارنگا نہیں۔ رابی اور آبی، ادھر آ، میرو سے دودھ لے۔ وہ ڈیری کے پاس ہی کھڑا مرغیوں کو باہر ہچکا رہی تھی جب میرو دودھ لے کر آیا۔ اس نے جان بوجھ کر رابی کو ہی آواز دی، ہے میرو ہے یا بھینس جو اس سے دودھ لوں؟ بآواز بلند تبصرہ کرتی رابی اس طرف کو آئی۔ اسے دیکھتے ہی دودھ کی بالٹی نیچے رکھتے ہوئے میرو نے کاندھے پر پڑا رومال سے اپنا پسینہ پونچھا تھا۔ سورج اگرچہ نکل آیا تھا، مگر اس میں وہ تپش نہیں تھی۔ گراؤنڈ سے یا میرو جانے کیوں اسے دیکھ رہا تھا، موم بن کر پگھلنے لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی جب ہی چہرے پر آئی پرغرور سی مسکراہٹ دبائی تو نہیں لے سکتی، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ حوری سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی اماں فوراً بول پڑیں، اوئے اللہ، آج دودھ زیادہ ہے۔ ملک جی نے کہا تھا 1 کلو اوپر سے ڈالنے کو۔ نظر چرائی کہتے ہوئے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ تایا جی نے کل کھیر کی فرمائش کی ہے، حوریہ نے پاس سے گزرتے ہوئے اطلاع دی۔ اب میں کیا کروں، یہ مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ نازک مزاج بنتے اس نے بیزاری سے کہا، میں لے جاتا ہوں جی۔ وہ کس لیے تھا حکم کا غلام، ملک جی سے زیادہ ان کی بیٹی کا۔ سن میرو، میرا ایک کام کرے گا؟ بالٹی باورچی خانے میں رکھ کر جب وہ پلٹنے کو تھا، رابی نے پھر سے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی۔ حکم کریں جی، بڑی مارکیٹ میں کل دوپٹہ دیا تھا پیکو کروانے کو، کمبخت کہہ رہا تھا آج رش بہت ہے، کل ملے گا۔ اب جاؤں گی تو اماں ڈانٹیں گی، تو لا دے گا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کا سرمیکا انداز میں ہلایا تھا۔ وہ جوئے شیر لانے کو بولتی تو بھی سر کے بل جاتا۔ اس نے اسے اپنے کسی کام کے قابل تو جانا۔ رکھ رسید لا دوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر کر دیا تو کہاں اس پر FIA کٹواؤں گی؟ اس کے ہاتھ سے رسید لیتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی، تمہیں یوں ہی مجھ سے کام پڑتا رہے، میں یوں ہی تمہارا کام آتا رہوں۔ ملازم تھا، دل اس سے آگے کی خواہش کر بھی کہاں سکتا تھا۔ سورج ڈھلنے کی تیاریوں میں تھا، آسمانی کنارے سنوری ہونے لگی تھی۔ وہ چھت پر بچھی چارپائی پر دراز منہ پر رومال ڈالے ارد گرد سے بے خبر تھا، جب سکندر اس کی تلاش میں اوپر ہی چلا آیا تھا۔ اوئے میرے جگر دے ٹوٹے، شام کے اس پہر تو یہاں کیا کسی سونی کے انتظار میں تو نہیں؟ آس پاس کی چھتوں پر نظر دوڑاتے سکندر نے اس کے چہرے سے رومال کھینچا۔ نہیں یار۔ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر اکیلے رہنے کو۔ ہائے یا عاشقوں کے سیاپے، سکندر نے شرارت سے اسے چھیڑا، اور ہم راز تھا اس کا۔ چل گھر چلیں، بہت دن ہو گئے، تو نے چکر نہیں لگایا۔ اس نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ مارا۔
نہیں یار، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ دل نہیں چاہ رہا؟ سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر آنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ ہاں، غصہ آتا ہے۔ اس کا لہجہ چٹخا۔ کیوں؟ اس کا رویہ سکندر کی سمجھ بلاتر تھی۔ اسے خبر ہی نہیں میں اپنے روک پالے بیٹھا ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے لب پیچھے۔ لو، اتنی سی بات تو خبردار تو کر دے اسے۔ سکندر نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکالا۔ ویسے یہ بھی اچھا ہے کہ تیرے دل اس پر آیا ہے۔ کیوں؟ تیمور چونکا۔ رابی پر آیا ہوتا تو سوچو، ایک طرف میری ہٹلر جیسی اماں جی، دوسری طرف پھاپے کٹتی بیٹی۔ تیرا مستقبل خطرے میں تھا بھائی۔ وہ ایسے ہی تھا، منہ پھاٹ اور بے تکلف، جب ہی تو تیمور اسے رازدار بنانے کی ہمت کر پایا تھا، ورنہ کچھ بھی تھی تو اس کے گھر کی ہی لڑکی۔ دل کے نیا خانے میں کہیں یہ پیش بندی ہی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کہیں سکندر بازی لے گیا۔ میں اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا۔ وہ ہنس بھی نہیں پایا اس کی بات پر۔ بتانا بھی نہیں چاہتا، اور غصہ بھی ہے بیچاری پر۔ کیا اسے تیری محبت کا خواب آئے گا؟ سکندر نے طنز کیا۔ آنا تو چاہیے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دیکھ، اس طرف منہ لپیٹے پڑا رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ یا اسے بتائے گا یا اپنی اماں کو۔ اب سوچ لے تجھے کیا کرنا ہے، ورنہ بیٹھا رہے پھر یوں ہی اداس الو بن کے۔ سکندر سنجیدہ ہو چلا تھا۔ میں اداس نہیں ہوں۔ اسے اطمینان دلانے کو اسے ہنسنا ہی پڑا۔ آنکھیں بتا رہی ہیں کیا خوشی ہے؟ وہ چڑھ گیا۔ چل نیچے چلیں، انم چائے بنا چکی ہوگی۔ موضوع بدلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چائے نہیں پینی، بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مسکین سی صورت بنائی تھی۔ بھکڑ۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے تیمور نے اسے گھورا۔ سن، پھپھو سے بات کر، ورنہ پھر میں کروں گا ان سے بات۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ابے یار، میں کر لوں گا۔ وہ حقیقتاً نہ گھبرا گیا۔ تو میرے ابا نہ بن۔ تجھے نہ سچ میں سسر کی صورت میں میرا ابا ہی ملنا چاہیے تھا، پھر پتہ چلتا آٹے دال کا بھاؤ۔ وہ ہنسنے لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کر۔ اتنی بھی سخت نہیں ہے میرے ماما جی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ سکندر نے لہجے میں مصنوعی لاچاری سمائی۔ واقعی قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے؟ سکندر کہہ رہا تھا، پھپھو سے بات کرو۔ ادھر انم کی شادی سر پر تھی، وہ کیسے اماں کو اس نئے بکھیڑے میں ڈال سکتا تھا؟